हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब 21 आयत से। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके पेट में पड़ने से पहले रखा था। खुदा के पाक कलाम को पढ़ा और सुना नाम सबके रिवायत से बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल व पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम नए साल के पूर्व मुसरत मौका पर खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आता है और बादशाह होते हुए किसी महल में पैदा नहीं हुआ बल्कि चरनी में पैदा हुआ। ये उसकी हलीमी और प्यार का सबूत है। अगर वो किसी महल में पैदा होता तो चरवाहे, गडरिए या मजूसी उसको सजदा करने या गरीब आम लोग उसको देखने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि बादशाह के महल में तो बहुत पहरेदार होते हैं, तो कोई आम आदमी हमारे नजात दहिंदा को नहीं देख सकता था, क्योंकि वो अंदर ही महल के अंदर नहीं जा सकते थे। पर चरनी में हर कोई खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए जा सकता था। इससे ये साबित होता है कि खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह गरीबों या गुनाहगारों से प्यार करता है और उनके पास आता है। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम और इम्मानुएल के नाम पे मतलब पर गौर करते हैं। यीशु का मतलब है निजात दहिंदा और इम्मानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। इम्मानुएल एक फितरी अमल है जो हमारे साथ रहता है। मैंने आपको अभी बताया कि इम्मानुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। आप मुझे बताएं कि खुदा किस के साथ है। इस तरह ये साबित होता है कि खुदा हमारे साथ है। अगर मैं आपको पैदाइश की किताब की तरफ लेकर जाऊँ तो वहाँ पर हम हज़रत आदम और अम्मा हवा का जिक्र मिलता है। हम जानते हैं कि खुदावंद ठंडे वक्त में आदम से बातें करता था, उसकी फ़िक्र करता था और खुदा उसके साथ साथ रहता था। मेरे अज़ीज़ों, खुदा पैदाइश से लेकर मलाकी तक हमेशा अपने लोगों के साथ, अपने बंदों के साथ रहा है। अब हम यीशु के मतलब पर गौर करते हैं। यीशु का मतलब है निजात दहिंदा। ये उसका काम था जो बाप की तरफ से यीशु मसीह को सौंपा गया था। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने बहुत से मौज़ात किए, मुर्दों को ज़िंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को पाक साफ किया, 38 साल के बीमार को, 4 दिन के मुतवाज़र को ज़िंदा किया। ये उसका काम नहीं था, क्योंकि वो अर्श को छोड़कर हमारे दरमियान रहा। ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई उसके सामने बीमार रह जाता, कोई उसके सामने दुखी या तकलीफ़ या मुसीबत में रह जाता, क्योंकि जहाँ पर शाफ़ी होगा वहाँ पर खुशहाली और शादमानी आ जाती है। मेरे अज़ीज़ों, उसका नाम यीशु का काम निजात का था, जो आज हम दुनिया में देखते हैं कि मसीह सबसे बड़ा मज़हब है। बाइबल मुक़द्दस सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। जो कोई हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाता है। आज हमारे लिए नए साल का ये पैगाम है कि हम दूसरों के साथ खुशियाँ मोहब्बतें बाँटें। जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े दें, जिनके पास खाने को नहीं उनको खाने को दें। अगर हमसे कोई किसी का दिल दुखा हो या कोई हमसे नाराज़ हो तो उसे जाके सुलह करें, माफ़ी मांगें, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता बल्कि वो खुदावंद के हजूर में बड़ा बन जाता है। क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा कीजिए, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा कीजिए। तो हम को नए साल पर दूसरों से माफ़ी मांगने, दूसरों से प्यार करना चाहिए और हर लाइफ में यीशु मसीह के अहकाम और उसके तलीम पर चलते हुए हम उसको अपना खालिक और मालिक तस्लीम करें और दूसरों के साथ नए साल में अपने नए उमंगों के साथ, नए वादों के साथ
ہم نئے سال میں داخل ہوں اور ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور اپنا خالق و مالک تسلیم کرتے محبتیں بانٹے، اور کیونکہ خدا محبت ہے۔ اور آج نئے سال کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں سے اگر کوئی گلہ شکوہ ہو تو اس کو بھی ہم معاف کریں، کیونکہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ آپ سب کو سینئر پاسٹر بشیر مسیح کی طرف سے، ساری پاسٹر ٹیم کی طرف سے اور سہارا یسوع چینل کی طرف سے نئے سال کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند کے زندہ بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند چاہتا ہے کہ میرے بچے اور بچیاں سلامت رہے، کہ وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، ہماری غلطیاں اور خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے۔ آج کا کلام مقدس، جبکہ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اور اس کے 2 باب اور 21 آیت میں سے لیا گیا ہے، جبکہ خداوند کے خادم پاسٹر آصف خان صاحب نے بیان کیا اور بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا۔ ایسے ہی خداوند کے خادم خداوند کے کلام کو بہت زیادہ خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، اور ان کو خداوند نے بہت زیادہ عقل اور دانائی سے نوازا ہے، کیونکہ خداوند اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جیسے کہ آج شمعون کو خداوند نے کہا کہ تو جب تک خدا کے جلال کو نہ دیکھے گا، خدا کے بیٹے کو نہ دیکھے گا، اور تو موت کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب 8 دن پورے ہوئے تو وہ ہیکل میں اسے اس کا ماں باپ لے کے گیا، یوسف اور مقیصہ مریم۔ تو اس نے جب کہ اٹھایا اور کہا کہ خداوند تو اپنے خادم کو اپنے پاس بلا لے، کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ آج ہم سب نے یہ نیا سال، نیا دن تو نے ہمیں دکھایا ہے، اور جس کا وقت آ پہنچا اس نے تو جانا ہے، مگر جو کہ اس دنیا میں جن کی زندگی ہے ان کو خداوند تو تبدیل کر، اور وہ ایسے ہی کہے کہ ہم نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، ہم نے خدا کو دیکھ لیا ہے، اور ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہے اور خداوند کے جلال کو دیکھیں کہ خداوند بہت زیادہ بڑا ہے اور ہماری ہر وقت رہنمائی کرتا ہے۔ ہم اندھیرے میں ہوں، روشنی میں ہوں، سفر میں ہوں، اور جس جگہ پر بھی ہم جاتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ جاؤ میرے نام دی منادی کرو، اندھیاں نوں اکھی دیو، کوڑیاں نوں صاف کرو، لنگڑیاں نوں چلاؤ، مردیاں نوں جگاؤ، بدروہاں نوں کڈو، میرے نام تے میرے نالوں وڈے وڈے کام کرو۔ خداوند یہ سب کچھ تیرے ہی نام کے وسیلہ سے ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جس کے وسیلہ سے
ہم نجات پائیں۔ آج کا کلام مقدس، آج کا دن ایک ایک کو مبارک ہو، جس چرچ میں بھی، جس گرجے گھر میں بھی خداوند تیرے خدا خادم کلام مقدس کو بیان کریں، تو ان کے ہونٹوں کا ذمہ لینا ہے، اور خداوند ایسے ہی ہر ایک خادم کہے کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، تو اپنے خادم کو منظور کر اور قبول کر اور ہمارے وجود کا ذمہ لے۔ آج خداوند اس کلام کے وسیلہ ہم سب لوگ زندگی پائیں اور زندگی جیسی ایک ایک نعمت پائیں، اور ایک ایک کو بڑی برکت دے۔ برکتوں سے مالو مال کر خداوند، آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے تخت کے سامنے سر نگو ہوئیں کہ ہمارا ہادی اور نما ہے، ہمارے دل اور گردے سے واقف ہے کہ ہم کس کے چیز کے محتاج ہیں۔ نہایت مہربان سچے زندے خداوند تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں کہ شکر ہے رحیم باپ کہ تو نے ہم کو یہ موقع بخشا، یہ موقع دیکھنے کے لیے تو نے شفقت مہربانی یہ خداوند جیسا تو نے رات ہماری فاش و نگہبانی کی ہے، دن دلیا ہماری فاش و نگہبانی کر، مشکلاتوں سے بچا کے رکھ، آزمائش میں سے نکلنے کی راہ پیدا کر۔ ایک ایک کو بڑی برکت دے، جتنے بھی اس وقت تیرے آگے جھکے ہیں، ایک ایک کو اپنے جسم کو چھو، جیسا جب میں زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو زمین کانپ جاتی ہے، چھوتا ہوں تو دھواں نکلتا ہے، بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں جاتی رہیں، بی پی ہائی لو، شوگر یرکان، میرے جیسی پرابلم، جسم کی درداں، جسم کی کمزوری تیرے نام سے جاتی رہے خداوند۔ آج کا نیا سال ایک ایک کو مبارک ہو خداوند، 2026 ایک ایک کو مبارک ہو، بہت زیادہ خوشیاں لے کے آئے، اور خداوند ایک ایک کی رہنمائی کرے، ایک ایک کو اپنے کھلودہ ہاتھوں میں لے لے، ایک ایک کی بیماری، کمزوری، پریشانی تیرے نام سے جاتی رہے خداوند۔ ساری شیطان کی طاقت کو جلا کر رکھ کر دے، بہت زیادہ برکتیں، بہت زیادہ نعمتیں عطا کر خداوند۔ میں نے خداوند خدا کے خادم پاسٹر بوٹا سے کے لیے تیرے آگے التجا کی ہے، اس کو صحت اور تندرستی دے۔ نوید انجم کے لیے تیرے آگے التجا کی ہے، اس کو بہت زیادہ برکت میں برکت دے خداوند۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے تیرے التجا کی ہے، خدا کے خادموں کے لیے تیرے التجا کی ہے، اس گھرانے کے لیے تیرے التجا کی ہے، بہت زیادہ برکتیں، بہت زیادہ نعمتیں عطا کر خداوند۔ اور ملک پاکستان کو آج کا دن بہت زیادہ مبارک ہو، ہاں ساری شیطان کی طاقت کو جلا کر راہ کر دے، رکاوٹاں اور زنجیروں کو توڑ دے، اپنے بندے کی آواز پکار کو سن، اور خداوند ساری شیطان کی طاقت کو جلا کر راہ کر دے، بڑی برکت دے خداوند۔ آج اپنے مقدس عظیم دن میں اس گھر میں، اس گھرانے میں چلتا پھرتا نظر آ۔ آج جو بھی پروگرام ہے وہ خداوند تیری ہی مرضی کے مطابق ہو خداوند۔ ساری شیطان کی طاقت کو جلا کر راہ کر دے، آگے چلنے کی ہمت اور طاقت دے۔ اس قانونی میں تو چلتا پھرتا نظر آ، میرے ٹاؤن میں تو چلتا پھرتا نظر آ، ہاں خداوند اس گاؤں لدر میں تو چلتا پھرتا نظر آ۔ ساری شیطان کی طاقت کو جلا کر راہ کر دے، بڑی برکت دے خداوند۔ بڑی عرضہ درخواستوں سن اور قبول کر، مسیح یسوع دا واسطہ دے کے مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آوے، تیری مرضی جس طرح آسمان زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج سان دے، جیسا سے اپنے قرضہ معاف کرنے ہاں، تو سارے قرضہ معاف کر دے، سانو آزمائش نہ پا، سگو برائی تو بچا، کیوں جو بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تک تیرا ہے، آمین۔ اب خداوند یسوع مسیح دا فضل پاک اتفاق کر، ہم تو لے کے ہمیشہ دے کر سب بچوں کے ساتھ عبادت کا وقت ختم ہوا، اور سلامتی سے رہیں، آمین۔